بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ 2021 ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے، ہم 20 کروڑ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا، اور ہم آئین پاکستان کو فالو کرتے ہوئے، جمہوری تقاضوں کو فالو کرتے ہوئے مثبت سمت میں اپنے سفر کا آغاز کریں گے. وہ سمت جو کہ پچھلے 2.5 سال میں انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت میں کہیں کھوسی گئی ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے. اس امید کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے انشاءاللہ اچھا سال ثابت ہوگا. میں کچھ 2-4 اہم چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، جس میں سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں پرفارمنس اورینٹڈ اگر ہم بات کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں بات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو وفاقی حکومت کبھی بھی ایڈریس کرنے کی کوشش انفارچونیٹلی نہیں کرتی. 2020-21 کا جو مالی سال تھا، جو 1 جولائی کو سٹارٹ ہوا اور 31 دسمبر کو ختم ہوا، ان 6 مہینوں میں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کی پرفارمنس کا. وفاقی حکومت ٹیکس کلیکشن FBR کے ذریعے کرتی ہے، اور صوبائی حکومت سندھ ریونیو بورڈ کے ذریعے اپنی ٹیکس کلیکشن کرتی ہے. مجھے آپ تمام لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں، پہلے 2 کوارٹرز کے اندر سندھ ریونیو بورڈ نے اپنی ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس کو مزید بہتر بنایا، اور ریونیو جنریشن کو بہتر بناتے ہوئے 57 بلین روپیز 57 ارب روپے سندھ ریونیو بورڈ نے اکٹھا کیے، جو کہ ماضی کے مقابلے میں 16% کا اضافہ ہے، 16% کا. 57 بلین اکٹھا کیے 6 مہینے میں اوور اینڈ ابو دا ٹارگٹس، اور 16% بہتری ہے ہمارے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس میں. اس کے برعکس وفاقی حکومت کے انڈر جو FBR چلتا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو کہ بہت اچھے لوگ چلاتے ہیں، اس کو بہت اچھی وفاقی حکومت ہے جس کی کلیئر اکنامک اسٹریٹجی ہے، جو کہ نیک نیتی کے ساتھ ٹیکس کلیکشن پر بلیو کرتی ہے، لوگوں کو تنگ کرنے پر بلیو نہیں کرتی. جب آپ اس کی پرفارمنس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس کے ٹیکس کلیکشن پچھلے سال کے مقابلے میں، جو کہ بہت خراب تھے ان کے، پی ٹی آئی کی جب سے حکومت آئی ہے ٹیکس کلیکشن کو تو یہ لوگ صحیح طریقے سے کر ہی نہیں پائے، صرف 5% کی بہتری لے کر آئے، 5%. سندھ ریونیو بورڈ جو سندھ حکومت چلاتی ہے، اس کی پرفارمنس میں 16% بہتری آئی ہے. وفاقی حکومت جو کہ پورے ملک سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، اس کی پرفارمنس میں تقریباً 5% بہتری آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ بیرومیٹر ہے جسے ہمیں اسیس کرنے کی ضرورت ہے سچویشن کا اندازہ لگانے کے لیے، جو شو کرتا ہے کہ کچھ لوگ یا وفاقی حکومت پریس کانفرنس کرنے پر بلیو کرتی ہے، برا بھلا کہنے پر بلیو کرتی ہے، لیکن کنسٹرکٹیو کام جو ریونیو ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے تاکہ قرض سے آپ دور رہ سکیں، اپنے اخراجات کو میٹ کر سکیں، PSDP کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ کا کام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر سکیں، NFC کی مد میں اپنے صوبوں کو جو آپ کو پیسے دینے ہیں وہ پیسے آپ صحیح طریقے سے دے سکیں. تو وہ FBR ٹارگٹ جب تک میٹ نہیں ہوں گے، جب تک اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی، تب تک آپ وہ چیز نہیں کر سکتے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ موازنہ 2021 کی ابتدا میں
کرنا بہت ضروری ہے کہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کی زبان ہی تھکتی برا بھلا کہتے ہوئے، جن کو تمام الزام تراشی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، وہ حکومت، اس کا ادارہ اپنی پرفارمنس کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ وہ الزام لگاتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مسیحا کہتے تھے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور اس ملک میں تبدیلی آ جائے گی، ان کی پرفارمنس یہ ہے۔ خدا را وفاقی حکومت، میں امید کرتا ہوں 2021 میں وفاقی حکومت کے وزراء پریس کانفرنس کرنے سے اجتناب کریں گے اور اپنے کام کرنے پر ترجیح دیں گے، کیونکہ کام کرنے کے بعد اگر آپ ترجیح دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ لوگ کہیں پر اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کرتے، یہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ موازنہ اس لیے آج دینا ضروری ہے تاکہ قوم کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو سکے، کیونکہ قوم کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اچھی فائنینشیل سچویشن چاہیے، اچھی اکنامک کنڈیشنز چاہیے، اس کو ڈیولپمنٹ چاہیے، اور ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ریاست اپنے ٹیکس کے حجم کو میٹ نہیں کر پائے گی۔ تو یہ موازنہ اس لیے میں نے کیا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 2018 میں ہم سونامی لے کر آئیں گے، تبدیلی لے کر آئیں گے، جن لوگوں نے 2018 کو تبدیلی کا سال کہا، 2019 کو 2020 کو روزگار دینے کا سال کہا، آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 2021 اکنامک پراسپیرٹی کا سال ہوگا۔ اللہ خیر کرے۔ خان صاحب نے تبدیلی کا وعدہ کیا، وہ تباہی کی شکل میں آئی، نوکریوں کا وعدہ کیا، وہ بے روزگاری کی شکل میں آئی، اب اکنامک پراسپیرٹی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے پاکستان پہ، اللہ خیر کرے 22 کروڑ عوام کے اوپر کہ اب یہ کیا کریں گے، کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں تو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، انفلیشن، وعدہ خلافی، آئین شکنی سے بھرپور ان لوگوں کی حکومت تھی۔ تو میں نئے سال کو پازیٹیو نوٹ پر سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے ادارے کی پرفارمنس عوام کے سامنے میں نے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ جو ناکام نکمی حکومت ہے، نااہل وفاقی حکومت ہے، عوام دشمن، جمہوریت دشمن حکومت ہے، جمہور دشمن حکومت ہے، آئین شکن حکومت ہے، یہ اس سال اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے گی اور اپنی پرفارمنس کو بائی وے آف فیکٹ بہتر بنائیں گے، دوسرے کو برا بنا کے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنا کے، اپنی پرفارمنس کو بہتر کر کے۔ میں ایک اور اچھی خبر، آپ سب کو پتا ہے کہ سارے پاکستان میں 1894 کا پریزنز ایکٹ نافذ العمل ہے۔ سندھ حکومت نے ایک نیا پروگریسو ہیومن رائٹس اورینٹڈ قانون کابینہ سے منظور کرایا، اور وہ قانون ہم نے بعد میں سندھ اسمبلی میں پیش کیا، اور سندھ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ایک بنائی گئی تھی جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اراکین تھے۔ اس نے ایک بڑا اچھا بیلنسڈ پروگریسو انشورنگ دا بیسک رائٹس آف اے پرزنر قانون پاس کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جیل کا اس دوران وزٹ کیا اور قیدیوں کی مشکلات جانی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس قانون پر عمل کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا، اور ایک بہت پروگریسو چیز جو کہ آتھرائزڈ ایبسنس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی سزا کا سبسٹینشیل پورشن کاٹ چکے ہیں، بیمار ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کر چکے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر چکے ہیں، ان کو جیل اتھارٹیز تمام کنڈیشنز ڈال کے چھوڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک اچھے شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس حوالے سے اس قانون جو کہ اسمبلی نے منظور کرایا تھا،
اس کے تحت پریزن مینجمنٹ بورڈ بننے تھے، اس کو بھی تشکیل دے دیا گیا، اور پچھلے دنوں کابینہ نے اس بات کی منظوری دی کہ 8 ایسے قیدی جو کہ ٹرمنلی ال ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کو 4 مہینے کے لیے رہا کیا جائے تاکہ وہ عزت سے اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کر سکیں اور ایک عام شہری کی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ تمام شورٹی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے انگریز کا بنایا ہوا 125 سال پرانا قانون ختم کیا، نیا قانون پاس کیا، اور الحمدللہ اس قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، اور 1 جنوری 2021 کو وہ پہلا آرڈر ایشو کر دیا گیا کابینہ کی منظوری کے بعد، جس کے تحت 8 ایسے مریض، ایسے قیدی جو کہ بہت زیادہ بیمار تھے، ان کو شورٹی لینے کے بعد 4 مہینے کے لیے جیل سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے 8 قیدیوں کو۔ تیسری ایک اور بہت بڑی چیز جو سندھ حکومت 6 تاریخ کو ہم نے اجلاس بلا لیا سندھ اسمبلی کا، نارکوٹکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن گیا ہے، اور اسپیشلی یہ جو سنتھیٹک ڈرگز ہیں، اب یہ ہمارے معاشرے میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کی جو یوزیج ہے اس میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو ایک دقت پولیس کو، اے این ایف کو، رینجرز کو، لا انفورسمنٹ کے اداروں کو ہوتی تھی ان کیسز کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قانون جو کہ 1997 کا وفاقی حکومت کا قانون تھا، اس کے اندر یہ جو لیٹسٹ ڈرگز ہیں اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی۔ تو ہیروئن یا چرس تو ہے، افیم تو ہے، لیکن یہ جو آئس وغیرہ بنتے ہیں، جو ماڈرن ڈرگز اب یہ آ گئے ہیں، سنتھیٹک ڈرگز، اس کی گنجائش نہیں تھی۔ تو سندھ کابینہ نے اس لا کو امینڈ کرنے کی منظوری دی، اور انشاءاللہ 6 تاریخ کو سندھ اسمبلی میں اس بل کو ہم ٹیبل کریں گے، اور انشاءاللہ اسی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس بل کو منظور کر کے ہم صوبہ سندھ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کریں گے، تاکہ یہ نشے کے ناسور سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ یہ بھی ایک بڑا احسن کام سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے یہاں کرمنل جسٹس ریفارمز کی بات بڑی کی جاتی ہے، کچھ کام بھی کیا جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ پر وہ چیزیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی۔ شہری کہیں پولیس پریشان ہوتے ہیں، کبھی عدالت کے اندر سست روی سے جو پیروی ہوتی ہے کیسز کی، اس سے پریشان ہوتے ہیں، اس سے نالا ہوتے ہیں، جس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ تو ایک اور ہم نے اسٹڈی کرائی تھی سندھ حکومت نے اپنی جیلوں کے حوالے سے، اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمارے جیل میں انڈر ٹرائل پرزنرز، یعنی کہ وہ قیدی جن کو ابھی تک عدالت نے سزا نہیں سنائی ہے، اس کی ایک بڑی تعداد ہمارے جیلوں میں ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کو سزا نہیں ملی ابھی تک، جو کہ کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، کسی اور نے گرفتار کر لیا، کسی طاقتور آدمی نے گرفتار کر لیا، کروا لیا، اور وہ جیل میں موجود ہے، جس کے 2 بڑے منفی افیکٹ ہیں۔ ایک افیکٹ تو یہ کہ ہماری جو جیل کی پاپولیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اگر ایک جیل میں اس کی کیپیسٹی 3000 قیدیوں کی ہے، وہاں پر اب 5000 قیدی موجود ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنرز کا ایک بڑا تناسب ہمارے جیلوں میں موجود ہے۔ دوسری جو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہ کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ پھر عدالت میں اپنی بیل کی درخواست ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے عدالت بھی اوور برڈن ہوتی ہے، عدالت کے سامنے بھی زیادہ کیسز آتے ہیں، جس کی وجہ سے پیروی کرنے میں ایٹ ٹائمز سست روی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے سندھ حکومت نے آئی جی سندھ اور ہوم سیکرٹری کے ساتھ مل کر ایک نیا مسودہ تیار کر رہی ہے، جس کے اندر ہم یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص نے جرم کر لیا ہے،
تو ہمارے یہاں ایک جو رجحان ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ہے، کہ جیسے آپ نے ایف آئی آر کٹوائی آپ پولیس پہ پریشر ڈالتے کہ جی گرفتاری کریں، جس میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوتا وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں، وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. جب گرفتار ہوتے ہیں تو پولیس بھی اوور برڈن ہوتی ہے، عدالت بھی اوور برڈن ہوتی ہے، اور آپ کے جو جیل ہیں وہ بھی اوور برڈن ہوتے ہیں. تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں کے جو مسلمہ اصول ہیں، ایک اصول تو دنیا بھر میں ہے، a man is presumed to be innocent unless proven guilty، یعنی کہ جب تک عدالت آپ کو سزا نہیں سناتی آپ جرم کے مرتکب نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی فیصلے موجود ہیں، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. جس شخص کو آپ گرفتار کرتے ہیں اس کو جس طریقے سے بے عزتی ہوتی ہے اس کی معاشرے میں، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے جو عدالت نے کچھ اصول بنائے کہ جی گرفتار یا قید میں ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو کہ تھریٹ ٹو سوسائٹی ہیں، یعنی کہ ٹیررزم کر سکتے ہیں، ڈکوائٹی کر سکتے ہیں، مرڈر کر سکتے ہیں، کسی عورت کے ساتھ زیادتی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ایویڈنس کلیکشن، پولیس جب ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہو اس کو ٹیمپر کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا وٹنسز جو ہیں، جو شاہد ہیں اس واقعے کے، اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ان کے لیے لیکن ایک عام آدمی جس کے اوپر کوئی مقدمہ بن جائے، تو مقدمے تو ماشاءاللہ اس ملک میں اتنے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف کیس فائل کر رہا ہوتا ہے، ایف آئی آر کاٹ رہا ہوتا ہے. پولیس گرفتاری تب کرے جب پولیس کے پاس ٹینجبل ایویڈنس اویلیبل ہو کہ ہاں جرم ہوا ہے. ایف آئی آر کی بیسس کے اوپر جو آپ گرفتار کر لیتے ہیں کسی بھی شخص کو، اس کی عزت اچھال دیتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر کنڈیشنلٹیز ہوں کہ وہ گرفتاری کا پروسیس کس طریقے سے ہوگا، جو میں نے فیکٹرز آپ کو بتائے اس کی منظوری لے کر پھر یہ تمام چیزیں کی جائیں گی. تو یہ بھی ایک بہت اہم ریفارم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے. جس طرح ہم نے جیل ریفارم سب سے پہلے کیے، پولیس ریفارمز کا ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا تھا، تو یہ ایک اچھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اسی مہینے پولیس رولز کے اندر جو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پروپوزل کے حوالے سے وہ سندھ حکومت کر لے گی، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئیلینڈز کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ آئینی اعتبار سے صوبہ سندھ کے ساحل پر جو آئیلینڈز موجود ہیں، یا صوبہ بلوچستان کے ساحل پر جو آئیلینڈز موجود ہیں، وہ صوبائی حکومتوں کی ملکیت ہے، وہ وفاقی حکومت کی ملکیت نہیں ہے. اور آئین کے آرٹیکل 97 کے تحت، آرٹیکل 172 کے تحت وفاقی حکومت کو کوئی رائٹ نہیں ہے ان آئیلینڈز کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ یہ عوام دشمن حکومت ہے، آئین دشمن حکومت ہے، جمہوریت دشمن حکومت ہے، اس حکومت نے ان آئیلینڈز کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننس غالباً 2 ستمبر 2020 کو اس کا اجرا کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت کسی بھی آرڈیننس کی ویلیڈیٹی 120 روز ہوتی ہے. یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ آرڈیننس 2 ستمبر میں ایشو کرنے کے بعد انہوں نے چھپایا، اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ آرڈیننس منظر عام پر آیا. فوری طور پر سندھ حکومت نے اس آرڈیننس کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، اور اپنا پوائنٹ آف ویو وفاقی حکومت کو کنوے کیا. اور پھر سندھ اسمبلی نے اس آرڈیننس کو رد کرتے ہوئے ایک قرارداد اس معزز ایوان سے منظور کروائی.
अनफॉर्चुनेटली इस आइन दुश्मन हुकूमत ने ना उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया और ना उसको पार्लियामान में टेबल किया, क्योंकि टेबल करना उसको लाजमी है, टेबल नहीं किया इन्होंने। 31 दिसंबर 2020 को वो 120 दिन लैप्स हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2020 को 120 रोज 2 सितंबर से जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 जनवरी से वो ऑर्डिनेंस अब लैप्स कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लैप्स कर चुका है। इन लोगों ने, चूंकि इनके अंदर वो इखलाकी इक़दार नहीं है, आइन को फॉलो करने में ये लोग बिलीव नहीं करते, इन्होंने पार्लियामान में उसको टेबल नहीं होने दिया, इन्होंने उसको टेबल नहीं किया। हालांकि बीच में कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ और सेनेट का इजलास भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसको टेबल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि जब ऑर्डिनेंस को तो सदर मुमलिकत कभी भी इजरा कर सकते हैं उसका, लेकिन पार्लियामान में आपको नंबर चाहिए उसको पास कराने के लिए। और इनको पता था कि अगर इस गैर आईनी ऑर्डिनेंस को ये असेंबली में टेबल करेंगे, उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम आइन दोस्त सियासी जमातें जो एटलीस्ट अपने आप को आइन दोस्त कहती हैं, अवाम दोस्त सियासी जमातें उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट देंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब एक बार फिर ये सोचेंगे जरूर इस ऑर्डिनेंस को एक बार फिर 120 दिन के लिए राइज करने का, मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग जीडीए के, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, पीटीआई के और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो वफाकी वुज़रा हैं, जब ये काबीना में वापस टेबल होगा, ये आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे जो ये कहता है कि ये सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। और इस ऑर्डिनेंस को अब वफाकी काबीना रद्द करेगी ताकि ये चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल क्लोज हो जाए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जवाब हो तो बताइए। सर, जो नए वजीर दाखिला हैं, उन्होंने साल तो ख़त्म होने वाला था, लेकिन जाते जाते नए साल के लिए एक अजीब व गरीब उन्होंने फैसला किया कि साबिक वजीर आज़म जो 3 मरतबा वजीर आज़म हैं, उन जो आजकल वो बैरून मुल्क हैं, उनके पासपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल अब ख़त्म किया जाएगा। तो सर, इस हवाले से कानून क्या कहता है? क्या हुकूमत को ये इख्तियार है कि कोई शहरी अगर बाहर हो, कोई जुर्म में भी मुलव्वस हो, तो क्या उसके पासपोर्ट को ख़त्म की, शहरियत को ख़त्म की जा सकती है? शहरियत को तो इस तरीके से आप ख़त्म नहीं कर सकते। पासपोर्ट और शहरियत आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं, शहरी हैं पाकिस्तान के, बट उनके पास पासपोर्ट नहीं होता चूँकि उनको ट्रैवल कभी नहीं करना होता। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उस वफाकी वजीर को पता होना चाहिए कि उस साबिक वजीर आज़म को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त उसी वफाकी हुकूमत ने दी थी जिसके वो वफाकी वजीर दाखिला हैं। अदालतों की परमिशन के साथ वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए। तो इस तरीके से अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने का, मैं कहता हूँ कोई साबिक वजीर आज़म नहीं, कोई शहरी भी हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जिसको जाने की आपने खुद इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से वो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से एक तरफा फैसला जब ये करते हैं तो ये शो करता है कि ये लोगों के डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने पर बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए ये चीज़ गई है, इसका कानून से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये बता दें सर कि पाकिस्तान स्टील मिल में इस हुकूमत की सबसे बड़ा हमला हुआ मजदूरों के ऊपर, 4,500 से ज्यादा मजदूर उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो सिंध हुकूमत इस हवाले से मुतारिक भी नजर आई, कैबिनेट ने कोई फैसला भी किया, कमेटी भी बनी। तो ये मामला तब कहाँ तक पहुंचे हैं? कोई राब्ता हुआ है वफाकी हुकूमत से इनकी बरतरफी को खत्म करने के हवाले से? देखिए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के इकोनॉमिक राइट्स के साथ खड़ी है, इन मज़दूरों के साथ खड़ी, और आपने देखा हमने खुल के इन लोगों को सपोर्ट किया। हमने वो मुनाफिकाना तर्ज हुकूमत को नहीं अपनाया कि एक तरफ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था वोट लेने की खातिर इन लोगों को कि मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं मजदूरों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, और ये बात रिकॉर्ड करो ताकि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो मुझे तुम लोग शर्मिंदा कर सको। तो मैं सबसे पहले तो उन वफाकी वज़रा, वफाकी हुकूमत, पीटीआई के लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मज़दूरों से वोट लेने की खातिर तो आपने बड़ी बड़ी बातें की। मैं एक और वीडियो क्लिप देख रहा था आरिफ अलवी साहब की, हलीम आदिल शेख साहब की, जो कि बहुत ही मुतहर्रिक थे जब नून लीग की हुकूमत करने जा रही थी। तो अब वो तहरीक कहाँ गई उनकी, वो वलवला कहाँ गया, वो जोश और जज्बा उनका कहाँ गया। पीपल्स पार्टी समझती है कि एक तरफा तौर पर इन 4,500 मुलाजमीन को कोविड के दिनों में निकालना मजदूर दुश्मन फैसला है, अवाम दुश्मन फैसला है, और फौरी तौर पर इस फैसले को विड्रॉ किया जाए। सिंध हुकूमत ने सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जो कि नोटिफाई हो गई है, और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक ख़त भी वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की जानिब से अरसाल किया जाएगा, जिसके अंदर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि अगर आप समझ रहे हैं कि स्टील मिल की ज़मीन पर आप चाइना कटिंग कर लेंगे, अपने किसी ATM को ये ज़मीन हवाले कर देंगे, ये चीज़ सिंध हुकूमत नहीं होने देगी। इस ज़मीन को स्टील मिल चलाने के पर्पज़ से इन मज़दूरों के बेहतरीन मफाद में सिंध हुकूमत ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टील मिल को दिया था, और हम इस तरीके से मजदूर दुश्मन आपकी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप स्टील मिल नहीं चला सकते तो आप अपनी नाअहली, अपनी नाकामी का एतराफ़ करें, सिंध हुकूमत के हवाले करें वो मिल, हम आपको वो मिल चला के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करते हुए एक सवाल है कि आपने पहले भी NICVD से बता दें कि वहाँ पर तमाम लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं है। रात गए वहाँ पर लाइन लगती है, जैसे कोविड के दौरान लिमिटेड लोगों को लिया जा रहा था, अब भी सूरत हाल वही है। सिंध के तमाम अस्पतालों की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है, सर्दियों के दिन है, सिर्फ 150 से 200 लोगों को देखा जा रहा है। इस हवाले से वहाँ पर लोगों ने कंप्लेन भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस हवाले से कोई ऐसा ऐलान करे ताकि उन मरीजों की साथ कम हो सके। आपने कैबिनेट से तालिक तो कह दिया कि मरीजों का क्या होगा कि जो रात जाते हैं और सुबह चले जाते हैं, घर को टोकन नहीं मिलता। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि NICVD की इंतज़ामिया को प्रेशराइज कर रहे थे, शायद यही उनका टारगेट था। लेकिन हम आवाम की बेलौस खिदमत पर बिलीव करते हैं। मैं इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ जो आपने बताया, मैं NICVD की इंतज़ामिया से बात कर लेता हूँ, और अगर आपकी बात दुरुस्त है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। NICVD एक बेहतरीन इदारा है जो कि अवामुन्नास की बेलौस खिदमत करने पर बिलीव करता है, और आपके सामने है कि सिर्फ कराची से नहीं, सिर्फ सूबा सिंध के बाकी अजला से नहीं, बल्कि सारे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से भी जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो NICVD आते हैं और अपना मुफ्त इलाज कराते हैं। मैं कल किसी अपने दोस्त से मिला, उसने मुझे बताया कि पिछले साल तकरीबन कोई 3 दर्जन पेशेंट्स तो उसने रेफ़र किए NICVD के मुख्तलिफ सैटेलाइट सेंटर्स में, कराची में, सक्कर में, और उनका मुफ्त इलाज हुआ। तो मैं समझता हूँ कि NICVD ने एक बड़ा बेहतरीन अवामी खिदमत का बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है। सिंध हुकूमत ने वो सहूलियात प्रोवाइड करके, वो पैसे, वो फंडिंग प्रोवाइड करके एक बेहतरीन बेंचमार्क NICVD की शक्ल में स्टैब्लिश किया है, और इंशाअल्लाह वो बेंचमार्क इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। मैं बारी सबका करूँगा, एक करके फिर जाऊँगा। अगर आप पेन और प्लेजर की थ्योरी को हटा देते हैं, किसको? पेन और प्लेजर की थ्योरी है उसको हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं, आप नहीं समझते कि जब किसी भी क्रिमिनल को पता होगा मेरी गिरफ्तारी फौरन नहीं होगी तो क्राइम रेशियो बढ़ेगा। दूसरा ये है कि PDF ने और बिलावल भुट्टो साहब ने भी पहले दिसंबर का टाइम डेडलाइन थी, फिर जनवरी की थी, तो ये जो डेडलाइन थी इसमें इतनी जल्दी क्या की गई? अब सेनेट की बातें की जा रही है, इसमें इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, तो ये जल्दी की गई या फिर जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो नाकाम हो गई? अच्छा, आपने बड़ा जो पहला सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है।
آپ مجھے بتائیں 420 جب ہوتی ہے تو بندے کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں نا. مجھے بتائیے اس کو گرفتار کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا نا. آپ چیک باؤنس ہونے کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. 506 کی میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا, آپ نے کسی پریس کانفرنس میں مجھ سے خطرناک سوال پوچھ لیا, مجھے پسند نہیں آیا, میں بہت پاورفل آدمی ہوں, میں نے آپ کی 506 کی ایف آئی آر کٹائی, کرمنل انٹیمیڈیشن کی, پولیس نے ویکینڈ پہ آ کے آپ کو اریسٹ کر لیا. پولیس رات کو 3 بجے آپ کے گھر پہ آ کے ریڈ کرتی ہے, پورا محلہ دیکھتا ہے کہ جی خدا نخواستہ آپ کوئی دہشت گرد ہیں, کوئی ٹیررسٹ ہیں. تو یہ میں جو ریفارم کی بات کر رہا ہوں یہ ان دفعات کی بات کر رہا ہوں. میں بالکل کسی دہشت گرد کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا, کسی پیشہ ور قاتل کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا, کسی ہیبیچول اوفینڈر کے لیے نہیں کہہ رہا, کسی اس شخص کے لیے نہیں کہہ رہا جو کہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. میں کسی اس شخص کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو کہ ابھی جرم کرنے جا رہا ہے, پولیس کو اطلاع ملتی ہے, پولیس کو گرفتار کر سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ سسٹم کا نشانہ بنتے ہیں, ہراساں ہوتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ جب عدالتوں کے اندر ایک دن میں کسی میجسٹریٹ کے پاس 100 کیس لگیں گے, وہ 100 کیس نہیں سن سکتا. میں کہہ رہا ہوں پولیس تفتیش کرے, ایف آئی آر کٹے, تفتیش کرے, اور تفتیش کے بعد اگر جرم ثابت ہوتا ہے پھر کارروائی کی جائے. لیکن یہ ایک مفروضے کے تحت کوئی طاقتور کسی کمزور کو گرفتار کروا لے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بھی مہذب, جمہوری, ہیومن رائٹ پر مبنی معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں پی ڈی ایم کے حوالے سے, بٹ کل بھی پی ڈی ایم کے لیڈران نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم جمہوریت کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی وہ جمہوریت دشمن اور جمہور دشمن حکومت ہے, اور اس حوالے سے ہم جد و جہد جاری و ساری رکھیں گے. ہم سینٹ کے انتخابات میں بائی الیکشن میں اس لیے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک اوپن فیلڈ ان کو نہیں دے سکتے کہ وہ اس اوپن فیلڈ کے اندر این ایف سی کو تبدیل کر دیں, 18ویں آئینی ترمیم کو تبدیل کر دیں. یہ لیٹ سے جو آئیلینڈز ہیں, ان آئیلینڈز کے حوالے سے کوئی یک طرفہ فیصلے کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا, جس کو بعد میں تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا. تو میں سمجھتا ہوں وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ایک ایجنڈے پہ کوئی کمپرومائز نہیں, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ ہے حکومت, عوام دشمن حکومت کو گھر بھیجنا, اور انشاءاللہ اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ ہم سب کریں گے. یہ آخری سوال ہے, پھر سر پا رہا ہوں. آپ پی ٹی آئی کی حکومت کی برائیاں گنوا رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی حکومت گردشی کردہ اتارنے جا رہی ہے جو ملک کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوگا. اس پر کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی بہت اچھا کام کر رہی ہے. وہ گردشی قرضہ جو کہ 2018 میں 1 کھرب روپے تھا, وہ گردشی قرضہ انہوں نے اپنے 2 سالوں میں 2.2 کھرب روپے کر دیا. وقاص باقر صاحب, گردشی قرضے کی پارٹ پیمنٹ کرنا سولوشن نہیں ہے. سولوشن تب ہوگی, ماضی میں حکومتوں نے گردشی قرضے کلیئر کیے ہیں, سولوشن تب ہوگی جب گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ پائل اپ نہیں ہوگا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے 2 سالوں میں گردشی قرضے کو ڈبل سے زیادہ کر دیا. یہ ان کی نااہلی ہے. یہ منسٹری آف پاور میں وہ ایک وزیر صاحب تھے نا, وہ تصویر کھینچ کے ٹویٹ کرتے تھے, کہتے دیکھو ہفتے کے دن ہم کام کر رہے ہیں. ان کو اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. اپنے کام نہیں کرنا ہے, عوام آپ کے کام کی بات کرے گی. میں تو بار بار کہتا ہوں ان وفاقی وزراء کو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے, ٹویٹر سے باہر نکل کے, سوشل میڈیا سے باہر نکل کے. اگر آپ ہفتے کو کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی آئینی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اگر آپ اتوار کو کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی آئینی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن کام وہ کریں جو کہ عوام دشمن نہ ہو. اگر آپ کے کام کے نتیجے میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ ڈبل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اتنا کام بھی کر رہے ہیں اور پھر کام بھی پائل اپ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. مسئلہ سرکولر ڈیٹ کو پے آف کرنا نہیں ہے, مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ اس کا سولوشن نکالیں گے, اور جب تک وہ سولوشن نہیں نکلتا اسی طریقے سے چیزیں پائل اپ ہوتی رہیں گی. اچھا مرزا صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک اہم ترین مسئلہ تھا جعلی ڈومیسائل کا. 7 ماہ گزر گئے ہیں, جعلی ڈومیسائل کے معاملے کا کیا ہوا؟ ابھی تک اپیلیٹ کمیٹی بھی قائم نہیں ہو سکی, سندھ کیبنٹ کی منظوری کو بھی 5 ماہ گزر گئے ہیں.
ना उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई। 154 जो निशानदेही की थी कमेटी ने, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक कमेटी बनाई गई, उन 154 डोमिसाइल का क्या हुआ? जो जाली पीआरसी की बुनियाद पर जिसने एडमिशन ली या जिनने नौकरियां ली, उनका क्या हुआ? थोड़ा ये तफसील बताएं। देखें सर, प्रोसेस चल रहा है, नेचुरली तफ्तीश के बाद, तहकीक के बाद वो कार्रवाई की जाएगी। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो एक